السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کا غالب کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ایک بات اور بہت ضروری ہے وہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس دوران ہم نے ایسی غزلوں کا بھی کہ یہاں پر تشریح کرنے کی کوشش کی ہے جن کے کہ صرف 3 یا 4 اشعار تھے، اور کئی ایسے اشعار تھے کہ جس میں غالب کا نام سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ تو اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب نے اپنا کلام جو چھپنے کے لیے منتخب کیا تھا، یعنی جو حرف آخر تھا، وہ انہوں نے اپنے طور پہ خود نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے وہ کسی اور عالم کے حوالے کیا تھا، بلکہ 2-3 اصحاب کا نام لیے جاتے ہیں اس سلسلے میں، ان کے حوالے کیا تھا۔ تو انہوں نے جو مناسب سمجھا وہ رکھا، اور جو انہیں لگا کہ یہ دیوان کے قابل نہیں ہے اس کو انہوں نے اس میں سے نکال دیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کلام ملتا نہیں ہے، وہ کلام بھی ملتا ہے۔ میرے پاس دیوان غالب کا جو نسخہ ہے اس میں یہی صورتحال ہے کہ کچھ ایسی غزلیں ہیں کہ جن کے 2-3 اشعار ہیں، 2 تو نہیں ہیں، 3 ہیں، کسی میں 4 ہیں، کسی میں 6 ہیں، جبکہ غالب نے تو 11 اور 18 اور 19 کے حساب سے بھی غزلیں کہی ہوئی تھیں۔ تو آپ سے یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جو غزل ہم آپ کی خدمت میں آج یہاں پیش کر رہے ہیں اس کے ہمارے پاس صرف 3 اشعار ہیں، تو وہ تینوں اشعار ہم آپ کو دیں گے، لیکن چونکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اشعار غالب کے شامل کیے جائیں، تو ہم 2-3 متفرق اشعار بھی کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں شامل ہو جائیں، اگر یہ بہت زیادہ لمبی نہ ہوئی تو، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ لیکچر جو ہے یہ 10 منٹ کے اندر اندر ختم ہو جائے۔ تو چلیے اس تمہید کے بعد شروع کرتے ہیں۔ جو غزل ہمارے سامنے ہے اس کا جو پہلا شعر ہے اس کا دوسرا مصرع کافی مشہور ہے اور آپ نے کئی مضامین وغیرہ میں پڑھا بھی ہوگا۔ تو شعر یہ ہے کہ دونوں جہان دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا، یا آ پڑی یہ شرم کہ تکرار کیا کریں۔ یہاں کا مطلب ہوتا ہے یہاں، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور تکرار کہتے ہیں کسی بات میں بحث کرنے کے لیے۔ تو ہم نے یہ جو شعر ہے اس کا مطلب ہم نے لیا ہے خواجہ الطاف حسین حالی کی جو شرح ہے اس سے، تاکہ یہ ایسے ہو جائے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ حالی کا جو شمار تھا وہ اساتذہ میں ہوتا ہے، تو وہ کہتے یہ ہیں کہ اپنی جو حوصلے کی فراخگی تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی شرافت کا اظہار بھی کیا ہے، یعنی میں جو دونوں جہان لے کر خاموش رہا، اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ میں اس پر قانع ہو گیا، مجھے قناعت ہو گئی، بلکہ مجھے زیادہ مانگنے اور تکرار کرنے سے شرم آتی تھی، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر دی۔ یہ کہنا تھا ان کا غالب کا، اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں جہان دے دیے، دنیاوی زندگی کی شادمانیاں اور کامرانیاں بھی دیں، اور اخروی زندگی کی نعمتیں بھی بخشیں، اور انہیں انسان کے لیے خوشی کا سامان قرار دیا۔ انسان ان پر قناعت نہیں کر سکتا تھا، دل سے خوش نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ نعمتیں اپنی ذات سے جدائی قبول کرنے کی صورت میں مل رہی تھیں۔ لیکن یہاں یہ شرم دامن گیر ہوئی کہ اب عطا کرنے والے سے کیا تکرار کریں، کیا کہیں کہ ہمیں نعمتوں کی بجائے صرف اپنی ذات میں ہی رہنا منظور ہے۔ تو واقعی خواجہ حالی کے ارشاد کے مطابق یہ یعنی حوصلے کا بڑا ہونا اور اپنی شرافت کا اظہار ہے، اور اسے انسان کی بندگی اور عبودیت کا بھی ایک کرشمہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مل گیا، اگرچہ اس پر قناعت کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن عطا کرنے والے سے تکرار کو بندگی کے منافی سمجھا، یعنی عبودیت کے منافی سمجھا، اور شرم کے مارے خاموش رہا۔ اس غزل کا اگلا شعر دیکھ لیجئے کہ تھک تھک کے ہر مقام پہ 2-4 رہ گئے، تیرا پتہ نہ بتائیں تو ناچار کیا کریں۔ ناچار کا مطلب ہوتا ہے مجبور، لاچار سمجھ لیجئے، اور اس کی ہم کچھ ایسے اس کا مطلب کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی جو تیرے شیدائی تھے، تیرے چاہنے والے تھے، وہ تیری تلاش میں نکلے، لیکن 2-2 4-4 جو تھے وہ سلوک اور معرفت کی منزلوں میں تھک تھک کے ٹھہرتے رہے۔ اب تو ہی فرما کہ اب تیرا پتہ نہ ملے تو یہ بے بس اور بیچارے لوگ کہاں جائیں، کیا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ
سلوک اور معرفت کی کتنی ہی منزلیں طے کر لی جائیں، لیکن انسان کے لیے حقیقت تک پہنچنا مشکل ہے، اور جسے دیکھو سفر سے چور ہو کر کسی نہ کسی منزل پر رک گیا ہے اور آگے قدم بڑھانے کی ہمت نہیں رہی۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو سلوک کی منزلیں ہوتی ہیں، جو فنا فی اللہ ہونا چاہتے ہیں لوگ، جو اللہ کی راہ میں خود کو بالکل ختم کر دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑی کڑی آزمائشیں اور بڑے کڑے امتحانات ہوتے ہیں۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بہت چلے اس راستے میں، اور اب تیرا پتہ ہے ہی کہ وہ ملتا ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ اب تو ہر مقام پہ کوئی 2-4 تھکتے ہیں اور پھر اس کے بعد گر جاتے ہیں اور پھر قصہ ختم ہو جاتا ہے ان کا۔ اگلا شعر ہے کہ کیا شمع کے نہیں ہے ہوا خواہ اہل بزم، ہو غم ہی جاں گداز تو غم خوار کیا کریں۔ ہوا خواہ کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہ، ہمدرد، غم بانٹنے والا یا غم گسار کہہ لیجئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو اہل بزم ہیں ان کے دل میں شمع کی خیر خواہی، ہمدردی اور غم گساری کا کوئی جذبہ موجود نہیں ہے؟ یہ غلط ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ جب غم ہی جان گھلا دینے والا ہو تو بیچارے غم خواروں کے بس میں کیا رہ جاتا ہے۔ تو محفل کا جمع رہنا صرف شمع کے روشن رہنے پر ہی موقوف ہے، یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے، اور شمع نہ ہو تو محفل جم ہی نہیں سکتی۔ تو اس صورت میں کون کہہ سکتا ہے کہ جو محفل والے ہیں وہ شمع کے ہمدرد نہیں ہیں؟ لیکن اس کے لیے قدرت نے غم کا ایک ایسا سوز کہہ لیجئے مقدر کر دیا ہے کہ جو اس روشنی کا لازمہ ہے، یعنی وہ جب تک روشن رہے گی پگھلتی جائے گی، اور اس جان گھلا دینے والے غم کا علاج غمخوار نہیں کر سکتے۔ علاج یہ ہے کہ شمع بجھا دی جائے، شمع بجھ جائے گی تو پھر محفل ہی باقی نہیں رہے گی۔ اصل میں اس شعر میں انہوں نے ایک حقیقت یہ بیان کی ہے کہ ہر شے کا وجود کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہے، اور شمع کے وجود کا مقصد یہ ہے کہ محفل میں روشنی کرے، روشنی ہوگی تو وہ پگھلے گی، اور غمخواروں کی ہمدردی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اسے مقصد سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہستی ختم ہو جائے۔ اس طرح کائنات کا ہر وجود قدرت کا مقرر کیا ہوا مقصد پورا کر رہا ہے، اور تکمیل مقصد کے جو لوازم ہیں ان سے وہ بچ نہیں سکتا۔ ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس شعر کو پوری طرح سمجھنے کے لیے، یعنی یہ کیا شمع کے نہیں ہے ہوا خواہ اہل بزم، ہو غم ہی جاں گداز تو غم خوار کیا کرے، آپ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس جو ہم نے تشریح کرنے کی کوشش کی ہے اس کو 2-3 مرتبہ سنیے۔ شاید پہلی مرتبہ میں آپ کی سمجھ میں نہ آ سکے، تو پھر امید ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سمجھ لیں گے۔ تو ہمارے پاس اس غزل کے بس یہی 3 اشعار تھے۔ اب جو ہم آپ کی خدمت میں شعر پیش کر رہے ہیں وہ تعجب کی بات ہے کہ وہ بھی اسی طرح کچھ 2-3 اشعار پر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی ہم کیا شرح کریں، بلکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تو صرف ایک ہی شعر ہے۔ تو چلیے اس ایک شعر کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہو گئی ہے غیر کی شیریں بیانی کارگر، عشق کا اس کو گما ہم بے زبانوں پر نہیں۔ شیریں بیانی کہتے ہیں بہت میٹھا میٹھا بولنے کو، اور کارگر کہتے ہیں کام کر جانے کو۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر یعنی رقیب، ایک ہی اگر محبوب ہو اور اس کے 2 عاشق ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو رقیب کہتے ہیں۔ تو غالب اپنے رقیب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو غیر کی خوش بیانی اور چکنی چپڑی باتیں تھیں وہ محبوب کے دل پر اثر کر گئیں، اور اس نے رقیب کو یعنی غیر کو اپنا سچا عاشق سمجھ لیا ہے۔ ہم اپنے بارے میں کچھ کہنے سے اتنا پرہیز کر رہے ہیں کہ کہنا چاہیے ہم بے زبان ہیں، ہم واقعی اس کے سچے عاشق ہیں، لیکن ہم پر اسے عشق کا گمان تک نہیں، یعنی اس کے علم میں نہیں ہے کہ غالب جیسا سچا عاشق بھی موجود ہے۔ اس شعر میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ بسا اوقات انسان ظاہری نمود و نمائش کا اثر قبول کر لیتا ہے اور وہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اس وجہ سے منافق درجہ اعتبار حاصل کر لیتے ہیں، یعنی اعتبار سب کو ان کا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے متعلق بے تکلف لمبے چوڑے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ مخلص ہیں اور
خلوص کی بنا پر زبانی دعووں کو کوئی وقت نہیں دیتے، وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو زندگی کے ہر دائرے میں اس صورتحال کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، آپ کے بھی تجربے میں آئی ہوں گی، ہمارے بھی پھر تجربے میں آتی رہتی ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ بس آج مختصر سا سلسلہ تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر اب آپ سے غالب کے کلام کے سلسلے میں آئندہ کسی موقع پر ملاقات ہوگی، تو ہم انشاءاللہ کسی نئی غزل کے ساتھ، نئی غزل سے مراد یہ نہیں کہ غالب نے کوئی نئی غزل کہہ دی ہے، مطلب یہ کہ دیوان سے کسی اور غزل کے انتخاب کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔